قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر مسجد میں بروقت حاضری کا موقع عنایت فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور بارہا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں اور حکم کرتے ہیں کہ تم میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میرے احکامات کے اوپر عمل کرو۔ دنیا کی زندگی تو محض تقدیر پر ہے اور ایک دھوکہ ہے کہ جس شخص نے دنیا کی زندگی کو صحیح بنانے کے لیے، کامیاب بنانے کے لیے اسلام کا دامن چھوڑ دیا، وہ شخص دنیا میں تو ناکام ہو گیا، ابدی زندگی کے اندر بھی وہ ناکامیابیوں کا سامنا کرے گا۔ جیسا کہ کل قیامت کے دن سب سے بڑی رسوائی انسان کے لیے اس وقت سامنے آئے گی جب اس کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر میں جو کچھ کرتا رہا اور جن لوگوں کے لیے کرتا رہا، یعنی کہ آخرت کو میں نے برباد کر دیا، آخر کار وہاں یہ ہوگا کہ نفسی نفسی ہوگا، کہ ماں باپ اولاد سے بھاگیں گے، اولاد ماں باپ سے بھاگ رہے ہوں گے، چھپ رہے ہوں گے، بیوی خاوند سے اور خاوند بیوی سے، ہر وہاں وہ رشتہ اپنی جو ہے ذات کو بچانے کے لیے نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، جس رشتے کو اس دنیا کے اندر خوش کرنے کے لیے یا صحیح بنانے کے لیے انسان نے حرام و حلال کے درمیان امتیاز کو ختم کر دیا، فرق کو ختم کر دیا۔ کل قیامت کے دن یہی لوگ جن کے لیے انسان نے دنیا کو چھوڑا ہوگا، دنیا کو جو اختیار کیا ہوگا اور دین کو چھوڑا ہوگا، وہی لوگ کل قیامت کے دن اس کے برخلاف گواہیاں دیں گے اور اس کے گریبان پکڑیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن انسان کے زبان پر مہر لگا دی جائے گی، تالا لگا دیا جائے گا، اور انسان کا ہر عضو، جسم کا ہر پارٹ انسان کے مخالف گواہیاں دے گا۔ زبان کو تالا لگا ہوا ہوگا، ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا اللہ، اس شخص نے جو ہے میرے ذریعے مجھے استعمال کیا اور گناہوں کی طرف گیا، گناہ کیے۔ پاؤں اس کے مخالف گواہی دیں گے کہ یا اللہ، مجھے اس نے غلط سمت چلایا،
ہمیں غلط سے چلایا اور اس نے گناہ کیے ہمارے ذریعے سے، ہمیں استعمال کر کے، اور انسان کی زبان پر تالا پڑا ہوا ہوگا اور اندر سے وہ تڑپ رہا ہوگا، بلبلا رہا ہوگا کہ کاش میری زبان سے تالا ہٹے اور میں کہوں کہ یا اللہ میں تو اسی ہاتھ کو، انہی پاؤں کو جو ہے سکون دینے کے لیے گناہوں میں پڑا رہا، پر ایسا نہیں ہوگا۔ بالآخر پورا جسم اس کے مخالف گواہیاں دے کر جب ختم ہوگا، پھر اس کی زبان سے تالا ہٹایا جائے گا اور اس کی زبان پر صرف اور صرف افسوس ہوگا، اے کاش کہ مجھے دنیا میں پھر سے بھیجا جائے، میں کسی بھی رشتے کے بارے میں نہ سوچوں، اپنے جسم کے کسی عضو کے بارے میں نہ سوچوں اور صرف تیری عبادت میں لگا رہوں، مگر وہ وقت ایسا نہیں ہوگا۔ فرمایا جائے گا بس جو وقت تجھے ملا تھا اس میں تو نے جو کرنا تھا وہ کر نہیں پایا، اب اس کے بعد تجھے کوئی مہلت و فرصت نہیں ہے۔ انسان اس وقت محسوس کرے گا کہ اے کاش دنیا کی زندگی میں تو میں کامیاب رہا، مگر آخر کار جو ہے مجھے خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ اور دنیا کی زندگی میں بھی کامیابیوں کا جو ہے وعدہ ہے وہ دین اسلام پر ہے۔ یہ نہ صرف آخری اخروی زندگی کے اوپر نہیں ہے، بلکہ دنیا کی زندگی میں بھی جس شخص نے اسلام کو چھوڑا اس کی دنیا بھی جو ہے برباد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے کہ تمہیں دنیا میں اقتدار دوں گا، دنیا میں کامیاب کروں گا جیسے تم سے پہلے لوگوں کو اقتدار بخشا تھا۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کن لوگوں کو کے ساتھ؟ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے کہ تمہیں دنیا میں وہ اقتدار دیا جائے گا جس کے تم متمنی ہو، جو اقتدار تم سے پہلے لوگوں کو دیا گیا ہے۔ ہم سے پہلے کون لوگ؟ یقیناً مسلمانوں میں ایک زمانہ، ایک دور گزرا ہے جس دور کے اندر مسلمان پوری سرزمین کے اوپر، پوری زمین کے اوپر جو ہے حکومت کر رہے ہیں۔ سلاطین کا دور۔ پھر اگر اس سے پہلے، اس سے اور پیچھے چلے جائیں تو صحابہ کا دور۔ صحابہ کے دور میں یکے بعد دیگر تمام صحابہ نے حکومتیں کی، اقتدار حاصل ہوا، ان کو وقتی مشقتیں برداشت کرنی پڑی۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کو بہت مشکلات برداشت کرنی پڑی۔ جب فتح مکہ ہوا اس کے بعد ہر صحابی کو اقتدار حاصل ہوا۔ ہر وہ صحابی جس نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ نے اسے کسی نہ کسی صوبے، کسی خطے کا جو ہے گورنر بنایا، کسی جگہ حکومت دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا ہے ایسی حکومت کا، ایسی اقتدار کا، ایسی سلطنت کا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کریں گے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اور اس کے بعد مزید وعدہ فرمایا کہ دنیا کے اندر جو دین تمہارے لیے میں نے پسند کیا ہے اس کو تمہارے لیے جو ہے مناسب بنا دیا جائے گا، عام کر دیا جائے گا۔ اور وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور تمہارے بعد کے زمانے کو امن کا زمانہ بنا دیا جائے گا، خوف کے بعد کے زمانے کو۔ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، شرک نہیں کرو گے۔ اور اس کے بعد فرمایا جو شخص ہدایت آنے کے بعد، ان چیزوں کے بعد بھی وہ ہدایت پر نہ رہے،
اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسقوں میں سے ہیں۔ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی وحدانیت کے اقرار، اس کو ماننے کے لیے، اس کی فرمانبرداری کرنے کے لیے اور حقوق کی ادائیگی کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اور ہم لوگ جو مسلمان ہو کر اسلام سے تنگ آئے ہوئے ہیں، اسلام کو اپنے لیے ایک ظلم بوجھ سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں حالات کیا ہیں، بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ کہ مسلمان کو کسی جگہ بھی کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں دوست شمار کیا جائے، ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا جائے گا، ہمیں دوست شمار کیا جائے گا، ہمیں کوئی اقتدار حاصل ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ سب چیزیں ہوں گی تو صرف پکا سچا مسلمان بن کر۔ آپ دیکھیں اسلام نے ہر اس چیز کو منع کر دیا جس چیز کو لے کر ہم آج کل اپنے درمیان دیکھتے ہیں کہ فتنے کے باعث بنتے ہیں چیزیں، جو بدعمالیاں ہیں۔ کوئی بدعملی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے معاشرہ خراب نہ ہوتا ہو، معاشرے کے اندر شریف لوگوں کو جو ہے تکلیفیں اور مشقتیں برداشت نہ کرنی پڑتی ہو، غریبوں کے اوپر ظلم نہ ہوتا ہو، وہ تمام چیزیں اسلام نے منع کی، حرام کر دیا۔ چوری، ڈکیتی، شراب، زنا، رشوت خوری، سود، یہ سب چیزیں جو ہے یہ توازن کو خراب کرتی ہیں، مساوات کو خراب کرتی ہیں، معاشرے کا بیلنس بگاڑتی ہیں، معاشرے کے درمیان جو توازن ہوتا ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور اسلام نے ان سب چیزوں کو منع فرمایا کہ اسلام نے خنزیر کو سب سے زیادہ ناپسند کیا۔ اور آج جا کر سائنس وہاں پہنچی ہے کہ خنزیر کے گوشت کے اندر ایسے ہارمونز اور ایسے پارٹیکل پائے جاتے ہیں جن کو کنزیوم کرنے سے، کھانے سے انسان کے جو ہے دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہودی، نصرانی، عیسائی جو لوگ خنزیر کو سب سے زیادہ کھاتے ہیں ان کے درمیان، ان کے اندر جو ہے درندگی، صفت درندگی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ اسلام نے بڑا توازن قائم کیا، مگر ہم اور آپ جو ہے اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اسلام سے آزاد ہو جائیں گے تو ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسلام کا دیا ہوا حکم، چاہے وہ پردے کے متعلق ہو، چاہے وہ سود کی منافع کے متعلق ہو، چاہے وہ اور چیزوں کے متعلق ہو، ہم سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تنگ ذہنیت ہے، اس کو ہم ختم کر دیں گے، پردہ ختم ہو جائے گا۔ عورتیں سوچتی ہیں تو ہم آزاد ہو جائیں گی۔ ہم لبرل طریقے سے جو ہے ان ٹی ویوں کے اوپر یہ جو ہے نقلی زندگی دکھا دکھا کر جو لوگ ہمارا معاشرہ برباد کرتے ہیں ان کے جیسے ہم زندگی گزارنے لگ جائیں گے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ عورت کا پردہ اترا تو اس کے اوپر جو ہے درندے آ جپٹیں گے۔ اور پردہ دار عورت جو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ہے چلنے میں بھی ایک الگ روب رکھا ہوتا ہے، اور بے پردہ عورت یہ معاشرے کی عام سی ملکیت بن جاتی ہے، جو چاہے اس کے اوپر اپنی نظر برباد کرے، اپنی نظر بند کرے، جو چاہے اپنے جو ہے ناجائز طریقے سے جو ہے سکون حاصل کرے۔ مگر ایسا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ بس یہ ہمارے سروں سے اسلام اتر جائے، ہمارے سروں سے بوجھ اتر جائے گا۔ یہ خواب خیالی ہے۔ جس قوم نے اسلام کو چھوڑا ہے اس کا وجود ختم ہو گیا۔ اسپین جو ہے موجودہ اسپین، آپ دیکھیں اس کی تاریخ پڑھیں، یہ قدیم زمانے کے اندر اندلس ہوا کرتا تھا، یہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے ہمارے جیسے مسلمانوں نے سوچا اسلام تو ہمارے اوپر بوجھ ہے، بوجھ جیسے ہی انہوں نے یہ سمجھا اور اسلام کو چھوڑنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسی بربریت
عام کی کہ مسلمانوں کا بالکل قلقمہ ہو گیا، وہاں جو ہے مسلمانوں کا وجود ختم ہو گیا، اور آج وہ لوگ ترستے ہیں اگر وہاں کوئی آؤٹ آف کنٹری کا کوئی سیاح پہنچ جاتا ہے تو اس کو پوچھتے ہیں آہا کاش ہم بھی آپ کی طرح اسلام کی قدر کرتے، کیونکہ آپ تو اسلامی معاشرے میں جیتے ہیں جہاں آپ کو جو ہے حق حلال کا کھانا ملتا ہے، ہمارے یہاں حلال جو ہے جرم ہے، قرآن پڑھنا وہاں جرم ہے، نماز پڑھنا جرم ہے، پردہ کرنا جرم ہے، پھر آخر جا کر پتہ چلتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اسلام کے اوپر عمل کریں، اسلام کو سیکھیں، اسلام کو سمجھیں، اسلام کے اصول، ضوابط، قوانین کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں۔ جب ہم یہ سب چیزیں کریں گے، قرآن کو پڑھنا شروع کریں گے، نمازیں پڑھنا شروع کریں گے، ہمارے حالات درست ہوں گے، ہمارے اوپر یہ جو ظلم اور بربریت کرنے والے حکمران ہیں ان سے بھی ہماری جان چھوٹے گی، مگر کب ہوگا؟ جب ہم اسلام کے اندر پکے ہو جائیں گے، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ جیسے آج رات کو ایک مسجد کا قیام ہوتا ہے، یعنی کہ مسجد والے مقتدی نمازی مسجد کو تالا کر کے باہر جاتے ہیں کہ جی صبح آئیں گے، فجر کے وقت اذان پڑھیں گے، صبح آئے تو مسجد کا وجود ہی نہیں ہوتا، پوری مسجد ڈھا دی جاتی ہے۔ مسلمانوں کی لڑکیوں کو زبردستی جو ہے ان کی عزتیں لوٹ لی جاتی ہیں اور پوچھنے کے نام پر کوئی انصاف نہیں ملتا۔ یہ حالات اگر ہم ایسے ہی اپنے اسلام کو چھوڑتے رہے، نمازوں سے تنگ آتے رہے، تو یہ حالات دور نہیں کہ ہمارے معاشرے میں بھی آ جائیں، ان بستیوں میں بھی وہ حالات آ جائیں۔ اللہ ہمیں اس سے پہلے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانیوں سے بچائیں، ہر قسم کے غلاظت گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔